نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک سے پہلے درس قرآن کا ہمارا سلسلہ جو چل رہا تھا، ہم نے الحمدللہ تقریباً 20 سے 25 سالوں میں قرآن مجید ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بارہا مکمل کیا، اور پھر سے اس کا آغاز کیا، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، جن کو زہربین کہا جاتا ہے، یعنی کھلتے ہوئے دو پھول، ان کا ترجمہ اور تفسیر رمضان سے پہلے ہم نے بیان کی اور سماعت کی، اور اب رمضان کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ نساء سے دوبارہ اپنے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس مسلمان جماعت کے لیے ایک رہنما کتاب ہے۔ اگر ایک مسلمان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ دین اسلام کے مطابق وہ زندگی گزارے، وہ اللہ کے یہاں سرخرو ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی سے امکنات ہو، تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ قرآن مقدس کو سمجھے اور قرآن کی ہدایت کو عملاً قبول کرے، اس پر عمل کرے، وگرنہ محض خیالی طور پر یا محض اپنی امنگوں اور تمناؤں میں وہ ڈوبا ہوا انسان ہے، اور اس کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے 2 سورتیں پڑھی ہیں، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، یہ در حقیقت تورات اور انجیل کا خلاصہ ہے، ان کا لب لباب۔ اور اس کے بعد یہاں سے اللہ نے اس سوسائٹی اور معاشرے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جن طبقات پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا تھا، انسانی معاشروں میں حقوق پامال کیے جا رہے تھے، اور یہ چیز کوئی اسی دور میں نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ رہی، اور اس کے بعد بھی یقیناً اس چیز کا وجود ہوگا، اور آج تو بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ کہ کمزور طبقات کے حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ہمیشہ ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، مالی طور پر خاص طور پر ان کا استحصال ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کا یتیم طبقہ ہو، معاشرے کا مزدور طبقہ ہو، معاشرے میں یا کسی طرح صنف نازل خواتین ہوں جو خلقاً کمزور پیدا ہوئی ہیں اور ان کی معیشت مردوں سے وابستہ کر دی گئی ہے، ان کی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں سورہ نساء اور سورہ معاہدہ میں ان کی حقوق کے احکامات اور تفصیلات واضح کی ہیں، بلکہ سورت کا نام جو سورہ نساء ہے، نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، اس میں بکثرت اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے عورتوں کے حقوق سے متعلق احکامات بیان کیے، اور پھر اس کو سورہ نساء جس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح کی صورت جو ہے وہ 28ویں پارے میں آتی ہے، سورہ طلاق۔ وہ مختصر صورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ ذرا تفصیلی صورت ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ نے احکامات کو بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں ان الفاظ سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں ساری انسانیت کو مخاطب کیا، اور فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم اپنے اس رب سے ڈرو جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج اس کو
کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا یقیناً نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اگر کوئی برا عمل، برا کردار، بری سوچ رکھتا ہے تو یہ مت سمجھ لے کہ نتائج اس کے حق میں نکلیں گے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے ناکامی و نامرادی ہوتی ہے، ذلت و رسوائی ہوتی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی نہیں۔ اس لیے اللہ ڈرا رہی ہے اپنے انجام سے کہ ڈرو، تم اپنے انجام سے ڈرو کہ جس رب نے تمہارے لیے تمہارے اعمال کے نتائج کا ایک قانون مقرر کر دیا ہے کہ جیسا عمل کرو گے ویسا نتیجہ ملے گا۔ فرمایا اس رب سے ڈرو خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک ہی نفس سے بنایا، نفس واحدہ سے پیدا کیا، نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں خاندان سے آگے قبائل سے آگے پھر بہت بڑی بستیاں، پھر شہر، پھر ملک پیدا ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، لیکن ان کا آغاز ایک فرد سے ہوتا ہے۔ مثلا کوئی خاندان جب وجود میں آتا ہے تو ان کا جد اعلیٰ وہ ایک ہی باپ ہوتا ہے، باپ کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولادوں کی اولادیں ہوئی، پھر ان کی آگے اولادیں ہوئی۔ اس طرح ایک خاندان اور قبیلہ وجود میں آ جاتا ہے، لیکن ان کا اصل ایک ہی ہوتا ہے، ایک باپ سے۔ جیسے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم آزائی یکدیگرند کہ در آفرینش زیب جوہر انت، کہ اولاد آدم ساری انسانیت ایک انسان سے وجود میں آئی ہے۔ جیسے ایک خاندان اور قبیلہ ان کا جد امجد ایک ہی ہوتا ہے، اس سے آگے مختلف خاندان قبیلے بن جاتے ہیں، اسی طرح ساری انسانیت بھی ایک ہی انسان آدم علیہ السلام سے وجود میں آئی۔ وہ تمام قبائل، تمام خاندان اوپر جا کر ایک ہی شخص سے جڑ جاتے ہیں۔ یعنی انسانیت کے اندر وحدت ہے، انسانیت میں تقسیم نہیں ہے کہ یہ تو کوئی اللہ کے منہ سے پیدا ہوا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت و شرف دیا، اور یہ جو ہے اللہ دنیا کے الیاذ باللہ پاؤں سے پیدا ہوا۔ نہیں، سارے انسان اللہ نے آدم کی اولاد سے پیدا کیے، آدم سے پیدا کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ان کے اندر اللہ نے دونوں قسم کی خصوصیتیں اور صلاحیتیں رکھی تھی۔ مرد کی صلاحیت بھی تھی آدم میں اور عورت کی صلاحیت بھی تھی۔ اب اللہ نے چاہا کہ عورت والی صلاحیت الگ کر دی جائے، ان کے اندر صرف مرد کی خصوصیت اور صلاحیت برقرار رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو ان کی بائیں پسلی سے جو عورت کی خصوصیت اس حصے میں اللہ نے زیادہ رکھی تھی اس کو الگ کر دیا، اماں حوا کی صورت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو دیکھا کہ قریب میں ایک خاتون، ان کی ہم جنس ہم شکل موجود ہے، اس کو دیکھا تو ان کی طرف رغبت، کشش ہوئی، اور حوا کی ان کی طرف کشش ہوئی، کیونکہ ایک ہی شخص کے ہی تو دو حصے تھے جن میں سے ایک حصے کو الگ کر دیا گیا۔ اس سے حوا علیہ السلام کا وجود ہوا۔ پھر آگے حضرت آدم اور حوا سے قرآن کہتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اسی نفس واحدہ آدم سے ہم نے اس کی عورت کو پیدا کیا، اپنی حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے یعنی آدم و حوا سے اللہ فرماتے رجالاً کثیرا ونساء، ہم نے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی، اس سے انسانیت وجود میں ہے۔ یہ آج دنیا میں جتنے انسان نظر آ رہے ہیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں، یہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں شیخ سعدی کہ بنی آدم آزائی یکدیگرند کہ در آفرین یک جوہرند، بنی آدم یہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح ہے جیسے کہ ایک جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ایک
جسم کے مختلف جو اعضاء ہیں وہ ایک جسم کے اعضاء ہیں، وہ اس جسم سے جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہیں۔ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے کہ عضو بدن عورت روزگار دیگر عضو ہارا نہ ماند قرار، کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے ایک عضو کو بے چینی ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو دیگر اعضاء وہ خاموش رہتے ہیں، ان کو بھی بے چینی ہوتی ہے، ان کو بھی آرام نہیں آتا، نیند ان کو بھی نہیں آتی۔ یہ کہ آپ کے سر میں درد ہو باقی اعضاء سکون سے پڑے ہوئے، ایسا نہیں، سارا وجود بے چین ہوتا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکا عین اشتکا کلو، سب کے سب ایک انسان کی طرح ہیں، کہ دیکھا نہیں کہ جب کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا وجود بے چین ہوتا ہے۔ کجسد واحد، ایک جسم کی طرح، اشتکا عین اشتکا کلو، سر میں درد ہو، آنکھ میں تکلیف ہو، سارے انسان کا وجود بے چین ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا تم سب کے سب انسان ایک آدم کی اولاد، اس میں کوئی بڑا اس اعتبار سے، ہاں مراتب کا فرق تو لازمی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مراتب کا فرق نہیں ہے۔ اب ظاہر باپ ہے، اولاد کہنے لگ پڑے کہ بھائی میں بھی باپ ہوں، میں باپ کی کیوں مانوں، میں بھی تو ایک ہی آدم کی اولاد بھی ہوں۔ یہ مرتبوں کا فرق تعلیم و تربیت، ادب و احترام کے اعتبار سے اللہ نے رکھا ہے۔ وہ بھی ہے کہ اگر فرق مراتب مکنی زندگی، لیکن بنیادی ضروریات میں سارے انسان برابر ہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ باپ کے مجھے تو کھانے کو ملے بیٹے کو نہ ملے، نہیں، باپ کو جہاں اپنے خوراک کی فکر ہوگی، اپنی لباس کی فکر ہوگی، اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کی فکر ہوگی، ایسے ہی اپنی اولاد کے لیے بھی وہ فکر مند ہوگا کہ یہ ضروریات اس کی بھی پوری ہونی چاہیے۔ تو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی ضروریات کے وہ کفیل بنے، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اسی سورہ مبارکہ میں ہوگا کہ سورہ معاہدہ میں بھی آ رہا ہے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بر اور تقوی، اچھے کاموں میں تو ایک دوسرے کی مدد کرو، برے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس میں وحدت انسانیت کا اللہ نے نظریہ دیا کہ ساری انسانیت وہ ایک ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یورپ کا رہنے والا بڑا کوئی اونچا ہے، بڑی سوسائٹی میں رہنے والا اس کی کوئی شان بڑی نرالی ہے۔ آج ہمارے یہاں معاشروں میں طبقات بن چکے ہیں، ایک ایلیٹ طبقہ ہے، وہ بیچارے مزدور کمزور کو انسانی نہیں سمجھتا، ان کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہوتا ہے، جانوروں جیسا۔ اور یہی حال عرب معاشرے میں تھا کہ کمزوروں کو وہ انسان نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس وقت جب قرآن نازل ہوا، نہ صرف عرب معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں عورت جو ایک صنف نازک ہے، ایک ہی انسان سے وہ بھی پیدا ہوئی ہے، اسی سے آگے نسل بڑی ہے، اس عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ حیوان سمجھا جاتا تھا۔ اس کی حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، اس کی نیلامی ہوتی تھی، اس کو فروخت کیا جاتا تھا، بازار میں اس کو بیچا جاتا تھا۔ بلکہ یہ جو یونانی ہیں، یہ جو یورپ کے لوگ ہیں، یہ تو عورت کو شیطان کی بیٹی سمجھتے تھے کہ یہ تو شیطان کی بیٹی ہے، یہ تو شیطان ہے، انسان ہے ہی نہیں، یہ تو مرد کے لیے کھلونا ہے۔ اس لیے عورت کی کوئی عزت و احترام نہیں تھا، نہ ماں ہونے کے حوالے سے، نہ بیٹی ہونے کے حوالے سے، نہ بیوی ہونے کے حوالے سے کوئی اس کے ساتھ محبت کا، احترام کا، عزت کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ اس کو جیسے دیگر سامان خرید و فروخت ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی ایک سامان تھی، اس کو عیاشی کے لیے خریدا جاتا تھا، لیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو بیچ بھی دیا جاتا تھا۔ کوئی اس سے غلطی کوتاہی ہوتی تو مارا پیٹا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے سمجھایا کہ نہیں، خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، ساری انسانیت ایک اصل سے جڑی ہوئی ہے، کوئی اس حوالے سے بڑا نہیں ہے کہ وہ بڑا اور مالدار ہے، دولت مند ہے، اس کی شان بڑی اونچی ہے۔ آج دولت کی بنیاد پر طبقات ہیں،
آج نسل کی بنیاد پر طبقات ہیں، مختلف عنوانوں سے ہم نے طبقات طے کر رکھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کوئی طبقات نہیں ہے، ساری انسانیت ایک جیسی ہے، ساری انسانیت کے حقوق ہے، بنیادی حقوق سب اس میں یکساں اور برابر ہے۔ بھوک سب کو لگتی ہے، سب کو نیند آتی ہے، سب کو سردی گرمی کا اثر پہنچتا ہے، لہذا یہ سب کے لیے ہونی چاہیے، بنیادی ضروریات سب کو ملنی چاہیے۔ آج ایک اور بڑا افسوس اور المی ہے کہ جو اصل ایشوز ہیں ان سے عوام کو ہٹا کر نان ایشوز میں ان کی صلاحیت اور توانائیاں صرف کی جاتی ہیں۔ اصل جو آج معاشرے کا ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ مفاد پرست طبقہ اور ٹولہ وہ ملک کے وسائل پر قابض ہو کر وسائل لوٹ رہا ہے، اور عوام کو کہیں مذہب کے نام پر الجھایا جا رہا ہے، کہیں کسی اور طریقے سے ان کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اور بھی نان ایشوز پیدا کر کے جو ہے خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں جن کا کوئی اصل سے تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اصل خرابی کی بات جو ہے، مرکزی بات یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ یہ ذمہ داری در حقیقت اس نگران اور ذمہ دار کی ہوتی ہے جو اس عوام کا سربراہ ہوتا ہے، اس نظام کی ہوتی ہے جو اس معاشرے کے مسائل حل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا اس نے بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے اس نے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ اور پھر ایک مزید دوبارہ وَاتَّقُوا اللَّهَ ذکر کیا، پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو؟ سوال کرتے ہو، اللہ کا نام استعمال کرتے ہو تم ایک دوسرے کو اعتماد دلانے کے لیے، مثلا قسم کھاتے ہو اللہ کے نام کی، اللہ کو گواہ بناتے ہو، اعتماد پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ گواہ، جیسے مثلا ہم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے اللہ کی یا اللہ ہاتھ ہمارا کھڑا ہے، جیسے مجلس میں کہا جائے کہ ہاں ہاتھ کھڑا کرو، کون کون اس بات کا گواہ ہے، تو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ تو نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری بندگی کے لیے حاضر ہیں، ہم نے اس صاحب کو اپنا امام چن لیا ہے، ہم اس کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، ہم نے اپنا اس کو کیا بنا لیا؟ امام بنا لیا۔ اب زندگی کے ہر شعبے میں ہر موقع پہ ہم اس سے رہنمائی لیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اس کو اپنے پیچھے نہیں چلائیں گے، اس کے پیچھے ہم چلیں گے۔ یہاں تو اللہ کو گواہ بناتے ہو لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ تم اسی کو گواہ بنا کر اسی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہو۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہو، معاہدات کرتے ہو، دوسروں کے اعتماد دلاتے ہو۔ اور مزید فرمایا کس سے ڈرو؟ والارحام، رشتے ناطے جو اس نے بنائے ہیں ان کو توڑنے سے ڈرو۔ یہ جو دنیا میں رشتے ہیں ان کو کس نے جوڑا ہے؟ کوئی کسی کا بیٹا ہے، وہ کیا بیٹا جس کا ہے وہ اپنی مرضی سے ہی پیدا ہو گیا؟ کسی مالک نے تو اس کے گھر میں اس بیٹے کو پیدا کیا۔ بھائی ہے تو وہ ایسے ہی بن گیا، خود سے بھائی بن گیا، اس مالک نے اس کو بھائی بنایا ہے۔ یہ رشتے ناطے اللہ نے بنائے ہیں۔ اب ان رشتے ناطوں کو جو اس نے بنایا ہے ان کو توڑنا، ان میں خرابی پیدا کرنا، اس کی اس نے قطعی اجازت نہیں۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو رحم رشتہ داری جسے کہا جاتا ہے، اور رحمان یعنی بہت بڑا مہربان جو اللہ کا بہت بڑا وصف ہے رحمان، یہ دونوں ایک ہی لفظ سے بنے ہیں۔ رحم اور رحمان دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، یعنی رحم کو اللہ نے رحمان سے ہی بنایا ہے۔ اب جو دنیا میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تو انسان اس رحم کی پاسداری کرے گا، رشتوں کو جوڑے گا، تو رحمان اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ لے گا، اور جو ان رشتوں کو توڑے گا، ان کے حقوق پامال کرے گا، جھگڑوں لڑائیوں کی نظر انداز کر دے گا، تو رحمان اس کو اپنی ذات سے کاٹ دے گا، اور اللہ جس کو کاٹ دے اپنی ذات سے اس کا ٹھکانہ سوائے خسران، جہنم، بربادی اور تباہی کی کیا ہو سکتا ہے؟
کل قیامت کے دن یہی رحم اللہ اس کو خوبصورت شکل اور صورت دے گا، اور یہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے چمٹ جائے گی اور درخواست کرے گی کہ یا اللہ، جنہوں نے دنیا میں مجھے جوڑا، آج تم بھی اس کو اپنی ذات سے جوڑ دے، جس نے مجھے دنیا میں توڑا، آج تم اس کو اپنے سے جدا کر۔ رشتہ داری کا خیال کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، صاحب حیثیت ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ توڑتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ آج سب سے بڑی بات لوگ کو پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک تھوڑا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، فلاں کیا۔ فرمایا اس کے باوجود جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اس سے برا سلوک کرتے ہیں، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کئی گنا زیادہ اجر دیتا ہے، اور یہ اس کا عمل صدیقین کا عمل ہے۔ اللہ کے جو انبیاء کے بعد اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو صدیق کہا جاتا ہے، یہ اس کا عمل حضور فرماتے صدیقین کا عمل ہے، وہ صدیقین کی صف میں شمار ہوگا۔ ہم اللہ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلائیے، ان لوگوں پر چلائیے جن پر تم نے انعام کیا۔ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ سب سے پہلا اونچا درجہ انبیاء کا، اس کے بعد صدیقین کا ہے۔ تو جو انسان رشتے ناطے جوڑتا ہے، باوجود اس کے رشتہ دار اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، فرمایا کہ اس کا شمار صدیقین میں سے ہوگا۔ قرآن میں یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا والارحام، رشتے ناطے توڑنے سے ڈرو اللہ سے، اللہ کو یہ عمل سخت ناپسند ہے کہ رشتوں کو توڑا جائے، اور یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارا محافظ اور نگران، وہ نگرانی کر رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ مت سمجھو کہ بس اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم جو چاہے کر لیں، تمہیں اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو، اس کی نگاہ میں ہو، تم اس کی نگرانی میں ہو۔ اس لیے تم کوئی ایسا عمل نہ کرو جو اللہ کی قانون اور اس کے حکم کے خلاف ہو، وگرنہ اس کا نتیجہ اور سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس پہلی آیت میں بہت بنیادی بات یعنی وحدت انسانیت کا اصول سمجھا دیا کہ سارے انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، ان میں کوئی اس حوالے سے تفریق نہیں ہے کہ کوئی یہ مالدار ہے، کوئی یہ غریب ہے، اور یہ جناب بڑا پیسہ خرچ کرنے والا ہے تو اس نے کم پیسے خرچ کیے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو معیار ویسے بھی عزت کا وہ تقویٰ ہے کہ کس کے دل میں زیادہ اللہ کا ڈر ہے، کون زیادہ اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے۔ یہ محض پیسے سے، دولت سے یا باتوں سے اللہ کو راضی خوش نہیں کیا جا سکتا۔ سارے انسان ایک دوسرے کا احترام کریں، اس کی عزت کریں ایک دوسرے کی، اور پھر ساتھ جو بات دوسری سمجھائیے کہ جو اس کے بعد جو رشتے اللہ نے قائم کیے ہیں ان کا حقوق درجہ بدرجہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ ذی رحم محرم، آپ لفظ بعض لفظ سنتے ہیں، ذی رحم تو رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ پھر ذی رحم میں بھی درجات ہیں، ایک وہ ذی رحم ہوتے ہیں جو محرم بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح بیاہ کرنا درست نہیں ہے، ان کی تفصیلات بھی اسی سورہ مبارکہ میں آئے گی کہ کون سے ایسے رشتہ دار ہیں کہ وہ ذی رحم بھی ہیں، محرم بھی ہیں، کہ ان کے ساتھ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تفصیل سے قرآن نے ذکر کیا۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ذی رحم تو ہوتے ہیں لیکن محرم نہیں ہوتے، مثلا چچا زاد بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، وہ ذی رحم تو ہیں، رشتہ دار تو ہیں، لیکن محرم اور حرام نہیں ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو محرم ہوتے ہیں لیکن ذی رحم نہیں ہوتے۔ رحم اصل میں جہاں بچہ ٹھہرتا ہے، جہاں بچہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جس کا تعلق ہو گیا وہ ذی رحم میں شمار ہوتا ہے۔ وہ چاہے واسطہ در واسطہ اس کے ساتھ تعلق ہو جائے، مثلا پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، یا آج ان کی
لیکن واسطہ در واسطہ وہ ایک رحم سے جڑے ہوئے ہیں، تو جو اس ایک رحم سے جڑے ہوئے ہیں وہ ذی رحم کہلاتے ہیں، اور جو اس رشتے سے نہ جڑے ہوئے ہوں لیکن حرام، مثلا کوئی مطلب رضائی بہن ہے، تو اب وہ رضائی بہن محرم تو ہے، رضائی ماں ہے، وہ محرم تو ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے، جس کے ساتھ دودھ پیا یا جس کا دودھ پیا، لیکن وہ ذی رحم شمار نہیں ہوگی کیونکہ اس کے رحم کے رشتے دار جڑی ہوئی نہیں، بلکہ یہ ذی رحم محرم کا لفظ اکثر آپ سنتے ہوں گے، یہ اس کی تفصیل تھی، تو ذی رحم رشتوں کا یہاں قرآن نے ذکر کیا، محرم تو اس سے پھر اگلا درجہ آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ